تھا پھر گستاخی پہ تلتا ہوا نظر آتا ہے. اور ماذ اللہ امی جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب فضیلت ہے، جس کی مراد یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں کسی شخص سے نہیں پڑھا، کیونکہ کائنات کی روح رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بنائی ہے. اگر حضور کا کوئی استاد ہوتا تو ظاہر سی بات ہے استاد کی تعظیم کرنی پڑتی، لیکن یہاں پہ حال تو یہ ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کے بغیر، ایمان بالرسالت کے بغیر کسی کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا ہے. امام احمد رضا نے یہی نظریہ دیا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے بہت پہلے سمجھ تھا کہ ایسے گندے نظریات والے لوگ پیدا ہو گئے جو امی کا صاف ستھرا مانا کہ جو صرف رب سے پڑھا ہو، مخلوق میں کسی سے پڑھا نہ ہو، اس کا معنی اڑپڑ معاذ اللہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کا معنی ان پڑھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس بنا پر امام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک شعر کے مصرے میں فرمایا تھا، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، اللہ کے نبی کو یہی کافی ہے کہ اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے پڑھا دیا ہے. وہی حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب دیکھو گے تو ہمیں حضور پر عقیدہ کیسا رکھنا ہے، حضور پر ایمان کیسا رکھنا ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارا فلاں اکابر کیسا ایمان رکھتا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ نے حضور پر کیسے ایمان رکھا، صحابہ کا حضور سے کیسے ایمان تھا، صحابہ حضور کی کیسی تعظیم و تاکور کرتے ہیں. چلتے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی طرف. حضرت عباس بن عبد المطلب کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے ام رسول، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ تو بتائیے آپ بڑے ہیں ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انت الاکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اے عباس، عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ حضرت عباس کہہ سکتے تھے، مقام کا تقاضا بھی یہ تھا کہ میں بڑا ہوں، لیکن ان کو یہ مطلق لفظ بولنا گوارا نہ ہوا کہ میں کہہ دوں کہ حضور بڑے ہیں. انہوں نے جواب دیا، ہوا اکبر، بڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، انا ولدت قبلہ، لیکن میں ان سے قبل پیدا ہوا ہوں. مانا بھی ادا فرما دیا کہ اگرچہ میری عمر زیادہ ہے لیکن اکبر کا لفظ اگر میں بولوں گا تو حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولوں گا. وہیں پر چلتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک شخص آتا ہے، پوچھ لیتا ہے، اے جانثار نبی، یہ تو بتاؤ کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ آپ 4 انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں 4 طرح کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن انگلیاں اٹھانے کے بعد میں فوراً ہی خیال آتا ہے، اے برا بن عازب، حضور نے بھی 4 انگلیاں اٹھا کر فرمایا تھا کہ 4 جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. برا بن عازب، تم نے بھی 4 انگلیاں اٹھائی ہے، کہیں زمانہ یہ نہ سمجھنے لگے کہ برا بن عازب کی انگلیاں حضور کی انگلیوں کی برابر ہیں. برا بن عازب کے پورے حضور کے پوروں کے مطابق ہے. فوراً رہتی دنیا تک اس وہم و خیال اور تصور کو ختم کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں، اے سننے والے سنو، مسئلہ تو سننا، میں نے انگلیاں تو اٹھائی ہے لیکن میری انگلیوں کو حضور کی انگلیوں کے برابر مت سمجھنا، میری انگلیوں کو حضور کی انگلیوں کی طرح مت سمجھنا، بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اصابعی اکثر من اصابعہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری انگلیاں اگرچہ میں نے حدیث سمجھانے کے لیے اٹھائی ہے لیکن میری انگلیاں حضور سرور کائنات کی انگلیوں سے چھوٹی ہے. بلکہ آپ نے اور آگے ترقی کر کے فرمایا، اناملی اکثر من اناملہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میری انگلیوں کے پورے بھی حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروں سے چھوٹے ہیں. لیکن آج ایک جماعت ایسی اٹھتی ہے تو کہتی معاذ اللہ، حضور جس طرح کھاتے پیتے تھے ہم بھی اسی طرح سے کھاتے اور پیتے ہیں، حضور جس طرح سے چلتے تھے اسی طرح سے وہ اور چلتے، ہم بھی چلتے اور پھرتے ہیں. یعنی ہمارے رہن سہن میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، تمام تر چیزوں میں یکسانیت اور مساوات لازم آتی ہے. وہ بڑے ہیں، اس بنا پر معاذ اللہ ان کے بڑے بھائی کی طرح مانو. ایسے عقیدے اور گندے ذہن کے لوگ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور تمہارے نماز کے
نام پر ہمارے عوام کو سادہ سو کم علم عوام کو گمراہ کرنے والی یہی تبلیغی جماعت ہے، یہی دیوبندی جماعت ہے، یہی وہ دیوبندی جماعت ہے کہ جب قادیانیت نے زور پکڑا تھا اور اس قادیانیت کا فیصلہ محکمہ عدالت میں گیا تھا تو قادیانیوں نے کسی اور کو دلیل نہیں بنایا تھا بلکہ تحذیر الناس قاسم نانوتوی کی کتاب اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ اگر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو یہ نبی ماننا بالکل دیوبندیوں نے بھی اس کا راستہ کھولا ہے، وہ راستہ کہیں اور سے نہیں کھلتا بلکہ وہ راستہ تحذیر الناس سے کھلتا ہے، کیونکہ تحذیر الناس میں ختم نبوت پر حملہ کرتے ہوئے قاسم نانوتوی لکھتا ہوا نظر آتا ہے بالفرض بعد زمانے میں نبوی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی خاتمت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ۔ حالانکہ قرآنی قطعی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد نہ کوئی ذلی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی بروزی نبی ہو سکتا ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ یہ عقیدہ دے کر گئے ہیں کہ اگر کوئی بعد میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دعویٰ کرنے پر اگر کسی نے اس سے دلیل مانگ لی، ٹھیک ہے اگر تم نبی ہو تو اپنی نبوت کو دلیل دو، تو وہ دلیل مانگنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ قطعی عقیدہ یہ ہے ایمان پر رسالت اور ایمان ختم نبوت یہ سکھاتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس بنا پر کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ ذلن دعویٰ کرے چاہے وہ طبیعتاً دعویٰ کرے، ایسا دعویٰ اس کا باطل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے تمام تر انبیاء کو بھیجا، وہ انبیاء گویا کہ ایک اینٹ کی مانند ہے، محل تیار ہو گیا، اب اس محل میں صرف ایک اینٹ رکھنے کی جگہ تھی، وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب محمل مکمل ہو گیا ہے، حضور ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مسلمان تمہاری دلوں کی حرارت کہاں گئی؟ آج تم دیکھ رہے ہو ابھی تک تو یہ دیوبندی جماعت حضور پر حملہ کرتی تھی اور ابھی ان کا ایک بہت بڑا مبلغ اپنے چینل پر کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ معاذ اللہ یہ بد مذہبوں کے دیوی اور دیوتا ان کی تعلیمات نبیوں جیسی تعلیم تھی، حالانکہ ان کے نبوت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور غیر نبی کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہوا کرتا ہے۔ ایسی تعلیمات والے لوگوں کے عقیدے کو متزلزل کرنے والے، لیکن پھر بھی ہماری عوام کو کچھ سوجتا نہیں ہے، رشتہ کرنے میں بھی بالکل یہ دریغ نہیں کرتے۔ کیا تمہیں اپنے خمیمان کا خیال نہیں رہ جاتا؟ نہ بیٹا دینے میں نہ بیٹی لینے میں کسی طرح سے رشتہ داری میں بھی دوری نہیں بناتے، کسی طرح سے تعلقات میں بھی دوری نہیں بناتے۔ ارے مسلمانوں، اس دنیا سے کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، اس دنیا سے اگر تمہارے ساتھ کوئی جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جائے گا، حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جائے گی۔ اس بنا پر مسلمانوں یہی میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آخری بات میں کہہ کر گزر جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کسی مریض کے ہاں عیادت کے لیے جاتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے لا باسا طہور انشاءاللہ تعالی، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے تھے، آپ نے دعا فرمائی، وہ بدوی شخص تھا، لا باسا طہور انشاءاللہ تعالی، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اس کی گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ وہ بدوی فوراً کہنے لگتا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہتے کوئی حرج نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، حالانکہ یہ تو ایسا ہے کہ نہ جانے کب اس کی جان اس کی لبوں سے نکل جائے، اس کی جان جس کی جان بلب ہو گئی ہے، لبوں کے دہانے پر آ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ایسا ہی رہنے دو۔ کچھ دن گزرتے ہیں، اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ صبر کر لیتا اور حضور کی دعا پر وہ آمین کہہ لیتا تو یقیناً اس کی جان بچ جاتی۔ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا ہے۔ اور یہ جلسے اور جلوس تم کرتے ہو، لیکن جلسے اور جلوس کرنے کے ساتھ عملی میدان میں بھی سامنے آؤ۔ آج ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان مسجدوں کے قریب نہیں جا رہا ہے۔ آج ہماری تمام تر مدارس پہ حملہ ہونے کو پھر رہا ہے، لیکن اپنے بچوں کو کوئی مدرسے میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کمزوری ہماری ہے۔ مسلمانوں سن لو کہ اگر تم گناہوں کے قریب جاؤ گے تو اللہ رب العزت ظالموں کو تم پر مسلط کرتا رہے گا، اور
اور اس دنیا سے جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت لے کر جاؤ، اور ایسی محبت لے کر جاؤ کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس بنا پر حضور تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس بنا پر حضور کی شان میں ہونے والی اتنی توہینوں کے برخلاف بھی تمہاری عقلیں ابھی نہیں سو سکتی ہیں، تمہارے دل میں ابھی اجالا نہیں آیا کہ ہم حضور کی محبت میں اپنے باہر نکلے، جتنا ہم سے ہو سکے حضور کی تعظیم کا پرچار کریں۔ ہم کمزور پڑ گئے ہیں، اس بنا پر غیر ہمیں ستا رہے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ ایک دو دن کے بعد یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اپنے وہی کھانے اور کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، اس کے مصطفیٰ کا جام تمہیں پینا پڑے گا، اور ایسا پینا پڑے گا، ایسا پینا پڑے گا کہ اس دنیا سے تمہیں جانا ہے تو لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور ایسا جام پینا پڑے گا کہ اس دنیا کی کسی گھبراہٹ سے مایوسی اور بے چینی نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہی ہمیں سکھایا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں، ایمان بالرسالت کے عقیدے کو پکا کر لو، کیونکہ یہ عقیدہ ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے، یہ عقیدہ ہمیں حدیث بھی سکھاتی ہے، یہ عقیدہ ہمیں صحابہ بھی سکھاتے ہیں، اور میں اس کے معنی اور مفاہیم بیان کرتا، لیکن میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان بالرسالت پر پختگی عطا فرمائے، ہمیں عشق رسالت میں تسلب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔